بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو یا آپس کے اندر رنجشیں ہوں یا ناچاکیاں ہوں تو وہ خود بھی صلح کرنے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے تو تیسرا آدمی وہ آ کر ان دونوں کے درمیان صلح کر لے۔ اور ظاہری بات ہے کہ صلح کرنے کے اندر جو ایک گروہ ہے وہ اپنے جو موقف ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہونا پڑتا ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹ جائے۔ When we are making peace between two individuals or two groups of people or two nations, because sometimes it happens that two countries, they are at loggerheads with each other, and sometimes it's nothing major, but just because of the arrogance and the ego, huge peace deals and friendships and long-lasting relationships are destroyed because of something that's minor and something that could have been ignored, something that could have been glazed over, something that could have just been avoided altogether. بعض اوقات پورے خاندانوں کے آپس کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کئی 100 سال تک اسلام نے آ کر یہ بات بتلائی کہ اختلاف ہونا، آپس کے اندر نا اتفاقیہ ہونا، ناراضگی ہونا، یہ ایک انسان کی فطرتی چیز ہے، لیکن اگلا جو قدم ہے جو بہت اچھا ہے وہ ہے دونوں کے درمیان صلح کرا دینا، دونوں کے درمیان صلح کر دینا۔ باپ اگر دیکھے، ماں اگر دیکھے، والدین کہ میرے دونوں بیٹوں کے درمیان، میری دونوں بیٹیوں کے درمیان، میرے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان آپس کے اندر کوئی ناچاکیاں ہیں، تو باپ ہونے کے حیثیت سے، ماں ہونے کے حیثیت سے ان دونوں کو بلائے، ان دونوں فریقوں کو بلائے، بٹھا کر ان کی بھی بات سنے تسلی کے ساتھ، ان کی بھی بات تسلی کے ساتھ سن کر فیصلہ کر کے دونوں کے دلوں کو مل کر، اور اس کا آف کورس طریقہ ہے سنت نے، احادیث سے، قرآن کریم سے ہمیں کہ یہ کرنا ہوگا، سن کر آپس کے اندر ان کی صلح کرا دے۔ یہ نہ ہو کہ ان سے بھی آپ رابطہ رکھیں، ان سے بھی رابطہ رکھیں، ان کو کہیں گے تم بھی میرے گھر میں آتے رہو، تم بھی میرے بیٹے بیٹی ہو، آپ بھی میرے بیٹے ہو بیٹی ہو، اور والدین ہونے کی حیثیت سے بھائی ان کو میں اکٹھا کروں تو یہ آپس میں لڑیں گے یا آپس کے اندر یہ اختلاف بڑھ جائیں گے اور پھر میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہ، آپ سمجھدار ہیں، آپ بڑے ہیں گھرانے کے، تو آپ ان دونوں کو بٹھائیں، ایک مرتبہ نہیں تو پھر دوبارہ نہیں، اس کے بعد ایک کو بٹھائیں، کوشش کرتے رہیں، فَأَصْلِحُوا، صلح کراتے رہو، صلح کراؤ۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو ہر ایک کہتے ہیں بھائی یہ ان کے درمیان ہے، 2-3 دن ناراض ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ناراضگی بڑھ جاتی ہے، چھوٹی موٹی جو ہو وہ ٹھیک ہے، آپس میں سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ ہو، آج کل ہر آدمی وہ یہ سمجھتا ہے میں اپنے گھرانے کے اوپر خوش ہوں، ان کے درمیان اگر آپس کے اندر بات چیت ہوتی رہی ہے تو میں اس کے درمیان آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف سخت ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے اور بات بڑھ رہی ہے، میرا ادھر انفلوئنس ہے، میری بات چل سکتی ہے، اثر و رسوخ ہے، between husband and wife there's differences and they're on the verges of separation, and you know you have influence in the family, they will listen to you,
then this mentality of leaving them alone and not getting involved, that's not what Islam suggests to us. Islam advises that we come in the middle and help them to come together. As human beings, sometimes because of our ego, because of our arrogance, because of our emotional side, we don't want to take that step to be reconciled. We have this in our minds, another person could come and it will make it easier for both of us. We don't want to lose face. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں خود چلا گیا ہوں یا خود چلی گئی ہوں تو اس میں بے عزتی ہے. بھائی اس میں بے عزتی نہیں ہے، اس میں تمہارے خاندان کو، بچوں کو، تمہاری زندگی بچانے کا ایک انداز ہے، ایک فکر ہے، ایک طریقہ ہے. تو یہ تو ہوا دس از آن اے مائکرو لیول، یہ چھوٹے انداز کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر. اور پھر اسی سے بڑے گروہوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان بعض اوقات ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ کسی چیز پر ناراض تھا. کچھ سال پہلے سعودی عرب کا ملک اور ایران کا ملک آپس کے اندر دوستی تھی، ایک وقت تھا، درمیان میں کچھ حالات آئے تو ملک ہونے کے حیثیت سے ان کی آپس کے اندر ناراضگی ہو گئی. Two major countries, you had Iran on one side and you had Saudi Arabia on the other side. They had good relationships going along, and then something happened in the middle and they fell apart from each other to such an extent that at times there were statements coming out from the government of one country against the other one, nasty things being said, and same from one country to another. But then another government, some other leaders came in the middle, brokered it between themselves, reconciled them, and made them good friends again. And in bringing them together, it was beneficial for both of the countries. Of course, when they were not together, their adversaries, those who were their enemies on either side, they were happy because that way they were divided. And they could be given a different message, they could be given a different message. ان کو الگ میسج، ان کو الگ میسج. بھائی آپ کو ان کے خلاف ہر کام کرنا ہے، اور ان کو کہا جاتا آپ کو ان کے خلاف ہر کام کرنا ہے. This is just an example I'm giving. It's happening around the world in many countries. But what hurts a person as a Muslim is when you have people, rather than bringing them together, they are fanning the flames to increase the tensions. Because there's three situations. Either you are a peacemaker, or either you are a pacifist and you are a watcher, or either you are an inflamer. تین حالات ہوتے ہیں. So either you see two groups of people, two individuals, Ahmad and Hamid, Zainab and Ruqayya, Fatima and Aisha, any of the Muslim women. I'm just giving random names, to be honest. Two individuals, they are quarreling. You could either be a peacemaker and wanting to bring them together, ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی. Or either you could be a pacifist, just watcher, bystander, as they would say. آپ وہاں بیٹھ کر آپس میں لڑتے رہیں، آپس کے اندر اختلاف ہوتا رہے، ان دونوں کو نقصان ہوتا رہے. And you feel I've got nothing to do with it. And the third stage is you are an inflamer. You are in fact an inciter. Incite towards not only hatred but towards tensions. تیسرا درجہ، آپ وہاں حالات کو اور زیادہ خراب کرنے والے ہیں. اس کے پاس جا کر اس کے خلاف باتیں کی، اور اس کے پاس خبریں بھیج کر اس کے خلاف باتیں کی. یہ بدترین شخص ہے. This is the worst of the kind of people. And again, this happens on individuals. It happens amongst groups of people. It happens in nations.
and it happens on an international level. بین الاقوامی انداز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. ایک ملک کے اندر ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس گروپ کو اور اس گروپ کو اکٹھے ہونے دیتے ہی نہیں ہیں. ان کو جا کر ایسی خبریں دیں گے کہ وہ آپ کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ اور اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں, اور ان کے پاس پہنچا کر بعض اوقات ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے چھپ چھپا کر, موڑ توڑ کر کسی طریقے سے کہ یہ پیسہ استعمال کرو ان کے خلاف, اور بعض اوقات اس درمیان جانیں چلی جاتی ہیں. sometimes lives are lost, safety is gone, security is gone, people are in confusion, disillusioned, people are insecure about their lives, about their wealth, about their families, about their whole situation. Why? Because of these tensions that are simmering. اب دیکھو نا پاکستان کے حالات کہ وہاں ایک قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہمارے عقائد ٹھیک ہیں. آپس کے اندر ان کی لڑائی, کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, بچے باہر نکل نہیں سکتے. دوسرے علاقے کے اندر جاؤ, وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر صحیح ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر صحیح ہے. They are saying what our culture, that's the correct one. And they are saying no, this land belongs to us and we should be here. And because of that, huge amounts of lives are lost. There's bloodshed. Only some months ago, so many people got killed, and it happens. Pakistan was just an example I gave. It happens around the world in many countries. بہت سارے ملکوں کے اندر. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہی 3 قسم کے آدمی, those 3 categories of people you will find. جس ملک, چاہے آپ ہندوستان میں ہو, وہاں بھی یہی حالات ہیں. مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف. وہاں جو, اور ہندوؤں کے اندر جو مختلف قسم کی اقسام ہیں, the different categories of people they have made, one category against the other, one caste should I say against the other. That happens over there. بنگلہ کے اندر دیکھو وہاں حالات کیا ہیں. برما کے اندر, if you go to Burma, look at the situation over the last couple of years. Thousands of people, innocent people, slaughtered, going into their houses and actually putting fire to their huts. Rohingya, go around the world, and I don't want to name any individual other countries. The African continent, look at the European continent, all the wars that are happening, and you'll always find the 3 kinds of people. ہمیشہ وہ 3 قسم کے لوگ ملیں گے. Those that are wanting some peace and wanting to try and reconcile and sort the situation out. وہ قسم کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپس کے اندر صلح کر دیں, لڑائی ختم ہو جائے, حالات بہتر ہو جائیں. دوسرے وہ جو آرام سے بیٹھے دور سے دیکھ رہے ہیں. They are the pacifists. They think, let it carry on. As long as it doesn't affect me individually, that's their thinking. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب تک کہ میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو مجھے اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور تیسری قسم کے لوگ جو خود وہاں جا کر اس چنگاری سے آگ سے بھگولا بناتے ہیں. Those people who are from a spark turning into a fire, and from a fire to an inferno. And that again is happening. اب دیکھو نا غزہ کے حالات اور اسرائیل کے حالات. That could be solved if you had people with influence going in there with the correct intentions of trying to be a peacemaker. Then it would be solved. It could be solved. But those who have influence are not wanting it to finish. جن کا وہاں اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ختم نہ ہو. They want it to escalate even further. And as soon as
You have the idea that the ceasefire is close and we might be able to get we might be able to get some sulah. Straight away the veto goes in, straight away the negotiations stop. So that happens on individual levels, in a societal level, in a city or in a country, and international level. And what does Islam ask us to do in these situations? Islam tells us, وہاں ہمارے اسلامی احکامات کیا ہیں ان حالات کے اندر کہ جب بھی آپ دیکھو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا, when two groups are fighting between themselves, then go and do sulah between them. And the beauty about it is, when we look at the quarrels or the conflicts that the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had, because they are the examples for us, وہ ہمارے لیے نمونے ہیں. We are to follow their examples. ان کے درمیان آپس میں اختلاف بھی ہوا اور اس اختلاف کو کس طرح رفع کیا گیا, and how that those misunderstandings were cleared between them. They came to a time when there were physical fight between them. جنگ جمل کے دیکھو, جنگ صفین کو انسان دیکھے, the battle of Jamal, the camel, the battle of the Siffin, and even after that. But very quickly each of them, they were reconciled, آپس کے اندر ان کا صلح ہو گیا اور ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا احترام دوبارہ واپس آ گئی. So if this can happen on a huge levels, then why can't it happen now? لیکن اس کے لیے ضروری ہے, what's important is you have sincere people, people of influence, to be sincere and wanting the peace, wanting to try and make peace, then peace can happen. اب جس ملک کے اندر بھی دیکھیں تو جنرلی دو مختلف پارٹیاں, تین مختلف پارٹیاں آپس کے اندر ان کے اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن when there's a stand off, وہاں جب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہاں جانی, مالی, جائیدادی نقصان ہوتا ہے. اپنے اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے, and before I finish, I have to bring back what's happening in Palestine, what's happening in Lebanon, in Syria, in all the other places where there's these huge cruelties that are taking place, اور خاصتاً فلسطین کے اندر, کیونکہ وہاں جو ہے وہ بے یار و مددگار, they are without assistance. Lack of food, lack of water, lack of nutrition. We're in the almost the second week of December now. And just today I was reading Al Jazeera earlier on, and doctors were being shot at, snipers, that was the headlines, and nobody there to stop this situation. People are still dying. Of course, a lot of the mainstream media has tried to shift our attention to other events and other instances that are happening, other circumstances, دوسرے حالات جو آ رہے ہیں, لیکن we are not to forget the situation of Palestine. Palestine کے اندر جو حالات ہیں, ابھی تک وہاں ظلم ہے. There's still thousands who have not got a home to go back to because it's all carnage. It's all in rubble. پوری بلڈنگیں کنکریٹ کی زمین پر پڑی ہوئی ہیں, and we need to really bring back those pictures in our minds. دعا کر لیتے ہیں سیشن کے آخر میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم سے مظلومین کو نجات نصیب فرما اور ظالمین کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں، یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا مہمان، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK پرائم۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔